یعنی زمین جو روٹیٹ کر رہی ہے جس شکل کے اندر، وہ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کر رہی ہے. یہ وجود اس کا، اس کو ہم کہتے ہیں طول. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدارس کے اندر جو ہے ایک علم پڑھا جاتا ہے، علم فلکیات، اور اس پڑھانے کا مقصد بنیادی 3 مقاصد ہیں مولویوں کے پڑھنے کے. اصل میں تو یہ رسد گاؤں کا فلکیات والوں کا علم ہے، لیکن علماء حضرات بھی اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. میں الحمدللہ 7-8 سال ہو گئے یہ پڑھا رہا ہوں علم فلکیات کو. اس کے پڑھانے کا بنیادی مقصد 3 ہے، یعنی اغراض ثلاثہ ہیں. یہاں 3 مقاصد ہیں بنیادی. نمبر 1 تخریج اوقات صلاۃ، کہ اس علم کو پڑھ کر ہم نمازوں کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ ہمیں آ جائے. اسے ہم کہتے ہیں تخریج اوقات صلاۃ. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 جو بنیادی مقصد ہے ہمارا فلکیات پڑھنے کا، وہ ہے سمت قبلہ، کہ بیت اللہ کی سمت آپ نے کہیں سے کس طرح معلوم کرنی ہے. سمت قبلہ 2 مقصد ہو گئے. تیسرا مقصد بنیادی یہ ہے رؤیت ہلال، کہ چاند دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے. اس بنیاد پر ہم یہ علم فلکیات اتنا پڑھتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر ہم نے یعنی کہ سائنسدان نہیں پیدا کرنا ہے، بلکہ جہاں ہمارا مقصد پورا ہو جائے ہم نے اتنا پڑھنا ہے. ٹھیک. اب جن علماء نے فلکیات پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، ان سے اگر آپ پوچھیں تو زمین کے انسان نے جو ہے نا اس کے بنائے ہیں کوآرڈینیٹس، اس کے اوپر فرضی خطوط کھینچے ہیں. کچھ خطوط ہیں طول کے اعتبار سے، یعنی زمین جو روٹیٹ کر رہی ہے جس شکل کے اندر، وہ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کر رہی ہے. یہ وجود اس کا، اس کو ہم کہتے ہیں طول، لمبائی. اور اس کا جو شمال سے جنوب کا حصہ ہے، یہ ہے اس کی چوڑائی. تو کچھ خطوط انسان نے اس طرح کھینچے، اس کے طول کے اوپر کھینچے ہیں، اور کچھ خطوط اس نے اس کی عرض کے اوپر کھینچے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی سمجھنے کے لیے وہ ایک دوسری الگ بات ہے، اس کے اوپر سطح مستقل بات کریں، کہ جو خطوط شمال اور جنوب کے ہیں اسے کہتے ہیں طول البلد، یعنی ہے وہ عرض پر لیکن کہلائیں گے کیا؟ طول البلد. اور جو خطوط اس کے طول کے اوپر موجود ہے وہ کہلائیں گے عرض البلد. ٹھیک ہے. ایک ہے طول البلد اور ایک ہے عرض البلد. اب سورج کے طلوع ہونے، اب یہ انسان نے ڈیفائن کر دیے. گرینچ جو شہر ہے برطانیہ کا، تو اس کو معیار مان کر، تو اس کو 0 مانا، اس کے اعتبار سے ڈگریاں قائم ہوگی. ہر ملکوں کے طول عرض بلد نکل گئے، نقشہ بن گیا. اب اگر آپ نے معلوم کرنا ہو کہ سورج انڈیا میں پہلے طلوع ہوتا ہے یا پاکستان میں پہلے طلوع ہوتا ہے، تو آپ نکالیں گے اس کا عرض البلد، اپنا طول البلد، کہ جو طول البلد میں پہلے ہوگا وہاں پہلے سورج نکلے گا، اور جو طول البلد کے بعد میں ہوگا وہاں بعد میں سورج نکلے گا. آپ یوں سمجھ لیں مسجد کے اندر صفیں لگی ہوئی ہیں، پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی. تو پہلی صف میں سورج پہلے طلوع ہوگا، دوسری میں بعد میں. یعنی جیسے جیسے طول البلد وہ گرینش کی طرف بڑھتا جائے گا، وہاں تو کم ہو رہا ہے. مطلب ادھر اگر 70 ہے تو پھر 60، 50، 40، 30، 20 صفر آئے گا، کیونکہ ہمارا جو اوریجن بنا ہوا ہے 0، تو وہ گرینش کو مانا گیا ہے. تو یہاں طول البلد جس کا ہنسا بڑا ہوگا وہاں سورج پہلے طلوع ہوگا، اور جس کا ہنسا چھوٹا ہوگا وہاں سورج بعد میں طلوع ہوگا. ٹھیک ہے جی، طول البلد کے حساب سے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی انڈیا میں سورج نہیں نکلا. اب میں آ رہا ہوں رؤیت ہلال کی طرف. انڈیا میں سورج نہیں نکلا، اور پاکستان کے کسی شہر والا بھی یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھ لیا ہے، وہ بال یقین جھوٹ بول رہا ہے. یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے سورج طلوع ہونا کسے کہتے ہیں. میں جھوٹ تو نہیں کہتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ پاکستان میں سورج اگر نکل آیا اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا میں نکل چکا ہے. اب آ جاتے ہیں چاند پر. چاند کا طلوع سورج کے طلوع کے عکس ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، چاند طلوع ہوتا ہے مغرب سے. بولا نا چاند کدھر سے طلوع ہوتا ہے؟ مغرب سے. اس کے لیے بھی یہی معیار بنائیں گے جو طول البلد ہے نا، خطوط. مثلا میں سیدھی مثال دیتا ہوں عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے، کہ سعودی عرب مغرب کی طرف ہم سے پہلے ہے، تو سعودی عرب میں چاند پہلے نظر آئے گا، پاکستان میں ہر حال میں 12ویں نظر ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان والے کہیں کہ جی ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، اور سعودی عرب والے یہ کہیں کہ ہمیں چاند نظر ہی نہیں آیا. ممکن نہیں ہے. یہاں ہم کہیں گے کہ سائنسی علوم سے مدد لی جائے گی، لیکن مدار کیا رہے گا؟ رویت، دیکھنا. اب اس پر میں نے جو ہے نا چیٹ جی پی ٹی سے کچھ شہروں کے جو ہے نا وہ نکالے ہیں طول البلد. یہ ذرا سمجھنے کی چیزیں مولانا آپ غور فرمائیں. جس طرح احادیث میں آتا ہے ایک واقعہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی شام میں، اور مدینہ منورہ میں گورنر تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ شام کے اندر ان حضرات نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا جمعے کی شام کو، جیسے آج جمعہ ہے، جمعے کی شام کو انہوں نے رویت دیکھی. تو وہاں سے ایک صحابی اس رمضان کے شروع ہونے کے بعد وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ پہنچے.
وہاں کر انہیں کہا, یہاں آ کر پتہ چلا کہ شام والوں نے روزہ شروع کیا ہے ہفتے سے, جمعہ شام کو چاند نظر آ گیا تو ہفتے کو روزہ بنا نا, اور مدینہ منورہ والوں کا روزہ شروع ہوا اتوار سے, ایک دن کا فرق پڑ گیا, ٹھیک ہو گیا. تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آگے کہا, جی حضرت ہم نے تو ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے چاند ہفتے کو دیکھا ہے, ہم نے چاند ہفتے کو دیکھا. تو اصول یہی چلا کیا کہ رویت مدار ہے, روزہ رکھنا ہے. لا تصوموا حتی تروہ, روزہ تب تک نہیں رکھنا جب تک کہ اس کو دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ہفتے کو دیکھا چاند, تو لہذا ہم نے اتوار کو. اب اس پر یہ بات ایک روایات میں آ گئی, ٹھیک, اختلاف مطالب بھی ثابت ہو گیا کہ شام والوں نے اپنے حساب سے عید منائی اور مدینہ منورہ والوں نے اپنے حساب سے عید منائی. کوئی اختلاف, اس وقت انہوں نے یہ نعرہ نہیں بلند کیا جی امت مسلمہ واحد, پوری دنیا پر ہماری حکومت ہے, ایک دن عید ہوگی, ایسا تو نہیں کیا. پھر میں نے اس پر کہا حضرات نے فرمایا اس پر ویڈیو بنائے, تو میں نے آج تھوڑی سی ریسرچ کی ہے. تو چیٹ جی پی ٹی سے میں نے شام کا طول البلد نکالا. اب وہ ذرا سنیں, شام کا طول البلد ہے مولانا 36°28, یعنی 36.28 ڈگری, اور مدینہ منورہ کا جو طول البلد ہے وہ 39.61 ڈگری. اس سے کیا نکلا, اس سے مطلب یہ نکلا کہ جب آپ شمالاً جنوباً ایک خط کھینچیں شام اور مدینہ منورہ کے درمیان میں, اور آپ یوں سمجھیں کہ ادھر سے پہلے سورج سے کر لیتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا تو وہ مدینہ منورہ میں پہلے طلوع ہوگا, کیونکہ اس کا طول البلد شام سے پیچھے مشرق کی طرف ہے. یہ مطلب ہے اس کا 36.28 شام کا, اور مدینہ منورہ کا 39.61, یعنی یہ بڑا ہنسا ہے نا, بڑا کا مطلب ادھر کو ہے. وہ اوریجن کو دیکھیں نا آپ, گرینچ شہر کو دیکھیں, اس کے حساب سے یہ ادھر کو مشرق کی طرف ہے. تو سورج ہر حال میں مدینہ منورہ میں پہلے طلوع ہوگا اور شام میں بعد میں ہوگا دمشق میں. یہ دمشق کا ہے اصل میں طول البلد. چاند کے اندر عکس ہو گیا, چاند ادھر سے طلوع ہوا تو دمشق میں مطلع میں اتنا اونچا چڑھ گیا کہ دمشق والوں کو نظر آ گیا, اور مدینہ منورہ والوں کو اس وقت وہاں نظر نہیں آیا, کیونکہ ان کے مدار میں وہ داخل ہی نہیں ہوا ایک طرح سے. تو بات واضح ہو گئی. اب اسی ترتیب سے آپ دیکھیں, میں نے نکالا کراچی کا طول البلد ہے 67.01, ٹھیک ہو گیا, اور کوئٹہ ہے 66.99, یعنی برابر ہیں تقریباً. کوئٹہ اور کراچی ایک خط پر ہیں. آپ اس کو یوں سمجھنا شمالاً جنوباً, یہ میرا شمال ہے, یہ میرا جنوب ہے, ایک ہی خط پر ہیں. کون سا شہر؟ کوئٹہ اور کراچی. اب آگے مزیدار بات یہ ہے کہ ملتان کا جو طول البلد ہے وہ 71.47 ڈگری, اور پشاور کا جو ہے وہ 71.57 ڈگری, یعنی پوائنٹ کے بعد 10 کا فرق ہے. یعنی ملتان ہے 71.47 اور پشاور ہے 71.57. نہ معلوم, تو گویا کہ پشاور کا اور ملتان کا طول البلد ایک ہی ہے. مطلب کیا اس کا کہ سورج بھی بیک وقت طلوع ہوگا اور چاند بھی بیک وقت نظر آئے گا. سبحان اللہ. اب دیکھو ہمارے ہاں پورے پاکستان میں کیسا ایک نظام ہوتا ہے کہ وہاں والے چاند دیکھ لیتے ہیں. اب اس سے کے بعد میں اور عرض کروں, اگر پشاور میں, پاکستان کے شہر پشاور میں یہ کہا جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے وہ کراچی اور کوئٹہ میں ہر حال میں ہوگا, اسی اصول کے تحت جو میں نے ذکر کیا سورج کے بارے میں. اور اگر کوئٹہ والے یہ کہیں کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا, اب بتاؤ پشاور والوں نے کیسے دیکھ لیا؟ پہلے کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے کیسے, ممکن ہی نہیں ہے نا جی. ہاں, اس پر میں ایک بات اور کلیئر کرتے جاؤں کہ سائنس کے اتنا تعاون لینا کہ سائنس والے اگر یہ کہتے ہیں کہ آج 29 شعبان تھی مثلا, تو چاند کی پیدائش ہو چکی ہوگی, وہ رویت ہو سکتا ہے, تو اس کی بات ہم سن لیں گے, لیکن اس پر فتویٰ نہیں آئے گا. جب فتویٰ آئے گا, جب تک کہ دیکھتے نہیں, آپ اپنی آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ لیں گے, تب تک اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ رویت ہو گئی یا آپ صبح سے روزے بنائیں. سائنس کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ جو ہے یہ سیٹلائٹ پر ہی چھوڑ دیں, جو رسد گاؤں میں بیٹھے ان پر چھوڑ دیں, وہ دوربینوں سے خود ہی دیکھ لیں, ان پر نہیں چھوڑا جائے گا, بلکہ رویت کو مدار بنایا جائے گا کہ رویت ہوئی کہ نہ ہوئی. اب اس پر یہ بات چل پڑی ہے پشاور سے کہ پشاور والے دیکھ لیتے ہیں, تو اس بات کو جو ساتھی سن رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان علماء کو کہیں کہ جی یہ طول البلد عرض البلد ہمیں پہلے سمجھاؤ, اور اسے فرق کیا پڑتا ہے یہ سمجھاؤ, پھر انشاءاللہ یہ گڑبڑ نہیں ہو سکتی. اس میں ایک اصول میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سوال اس پر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر رویت ہلال کو کیوں مدار بنایا؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے. چلو یہ سوال میں خود ہی کر لیتا ہوں کہ چاند کو معیار کیوں بنایا, سورج کو معیار کیوں نہیں بنا لیا؟ اس کے مہینے تو انڈرسٹوڈ چل رہے ہیں نا جی, کوئی 31 کا, کوئی 30 کا, کوئی 29 کا, ایسے نہیں 28 کا. 29 کا تو ایک دفعہ آتا ہے 4 سال کے بعد, فروری کا, جسے اب لیپ کا سال کہتے ہیں. مدار کس کو بنایا گیا؟ چاند کو.
ایسے نا جی سوال بنتا ہے نا یہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں شریعت مطہرہ نے انسانوں کی سہولت کا اعتبار کیا ہے، انسانوں کی آسانی کو معیار بنایا ہے۔ اب اگر ہم شمسی نظام کو معیار بنا لیں، ٹھیک ہے نا جی، کس کے اندر روزوں کے رکھنے یا نہ رکھنے کے اندر، اس میں کیا ہوگا کہ سورج کے نظام کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ اس نظام کو نہیں سمجھ سکتا کہ نظام شمسی کیسے بنا ہوا اور اس کے کیسے دن طے کیے ہے۔ زمین جو ہے 365 دن 6 گھنٹے میں سورج کا چکر لگاتی ہے ایک سال میں، وغیرہ ذالک، اس حساب سے مہینے۔ جبکہ اب ہماری جو لوگ ہمارے دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو لوگ ہمارے کسی جزیروں میں، اسلام دیکھو، اسلام تو ہے پوری دنیا کا ایک مذہب اور وہ ایک امت اس کو شمار کرتا ہے۔ اسلام نے شہریوں کی سہولت کو نہیں دیکھنا فقط کہ شہریوں کو کس میں سہولت ہے، اسلام نے تو جو ایک بندہ دیہات میں اپنی بستی بسائے بیٹھا ہے اس کی سہولت کو بھی دیکھنا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سائنس کے آلات کو معیار بنا دیا جاتا، یا اس وقت بھی تو حساب کتاب تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں، اگر اس کو معیار بنایا جاتا تو شہر والے تو مستفید ہوتے، دیہات والے کیا کرتے؟ صحیح. اب شمسی نظام کے اندر ایک بڑی خرابی یہ بھی آتی، مولانا سمجھنے کی بات ہے شمسی نظام میں، کہ فرض کیا ایک آدمی یہاں سے چلا گیا کوان ناران میں جا کے، رابطے زمینی ختم ہو گئے، کٹ گئے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو میں جنوری کا مہینہ گزار رہا تھا، یہ فروری کا مہینہ گزار رہا تھا، اس نے دنوں پر دھیان نہیں رکھا، تاریخ پر دھیان نہیں رکھا اور اس سے گم ہو گئی۔ اب وہ بندہ بغیر سائنسی آلات کے یا کسی اور سے پوچھے کہ وہ کبھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا تھا کہ آیا فروری ختم ہو گیا یا آج فروری کی کتنی ہے، مارچ شروع ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہوتا، وہ پھنس جاتا اگر شمسی نظام کو کیا بنایا ہوتا معیار۔ یہ بات آج کل کے دور میں شاید آپ کو یہ لگے کہ میں کیا جی فضول سی بات کر رہا ہوں، فضول سی نہیں، اس لیے کہ اس وقت ترقی ہو چکی ہے مواصلات کی، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بڑھ چکے ہیں، تب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ شمسی نظام اصل میں کتنا مشکل ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک آدمی دیہات میں رہتا ہے، اس کو جنوری فروری کے مہینے یاد ہی نہیں ہے، اس کو اگر کہا جائے کہ یار جون میں تُونے روزے رکھنے تھے، اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ کون سا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو پرکھنے کا کوئی اس کے بعد پیمانہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں چاند پر، کہ چاند کو اگر آدمی بھول بھی گیا کہ آج چاند کی کتنی ہے، چونکہ وہ چاند کو دیکھتا رہے۔ اب چاند تو طلوع ہو رہا ہے شہروں میں بھی، چاند تو طلوع ہو رہا ہے دیہاتوں میں بھی، چاند تو طلوع ہو رہا ہے جزیروں میں بھی۔ چاند کا حساب فوراً فرض کیا وہ 20 تاریخ کو بھول گیا، کیا ہے کتنی تاریخ ہے، کوئی بات 10 دن انتظار کے بعد جیسے وہ افق پر چاند کو دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا یکم ہے۔ تو چاند کو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار بنایا کہ انسانوں کی سہولت کے یہ زیادہ قریب ہے، بجائے اس کے کہ شمسی نظام سورج تو ایک جیسا طلوع، وہ ایک جیسا طلوع ہو رہا ہے۔ چاند نے گھٹنا بڑے اچھا نمازوں کو دیکھ لیں، اس پر ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ مول صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، چلو روزوں کا معیار تو چاند پر ہوا، عید کا معیار بھی چاند پر ہوا، عید الاضحیٰ کا معیار بھی چاند پر ہوا۔ اچھا اس میں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ اللہ کی شان ہے کہ روزے اور عید کے بارے میں ہمیشہ اختلاف دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن 10 محرم کا آپ اختلاف نہیں دیکھتے ہوں گے۔ ہاں بقرعید دیکھا کبھی بقرعید کے اختلاف نہیں دیکھیں گے آپ کہ بقرعید 2 منائی جا رہی ہے پاکستان میں۔ یہ ظلم ہوتا ہے صرف روزوں کے ساتھ یا پھر عید کے ساتھ۔ عید کے ساتھ بقرعید کے چاند کبھی اختلاف نہیں ہوگا، ہاں جی، محرم کا چاند کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آگے جو مہینے چل رہے ہیں، باقی جب رویت ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ جی اچھا اس پر آپ یہ دیکھ لیں جو کیلنڈر شائع ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر کہ جی لاہور میں سحری کا انتہائی سحر یہ ہے اور ابتدائی اپنا افطار یہ ہے، سارے مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہاں تو کوئی اشکال نہیں اٹھاتا کہ یہ جنہوں نے اپنے وجہ سے کیوں، اس لیے کہ یہاں سائنسدانوں کو مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر انہوں نے سحری کا وقت غلط لکھ دیا تو سمجھدار بندہ نکل کر دیکھ لیں گے کہ بھائی سحر کا وقت ہوا ختم کہ نہیں ہوا۔ مغرب کا وقت یہ غلط لکھ دیں تو ہر بندہ پہچان کر سکتا ہے جی مغرب کا وقت غلط لکھا جی انہوں نے، مغرب تو اتنے بجے ہو رہی ہے ہمارے شہر میں، ایک پورا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو دیکھو نا، دین نے معیار بنایا سہولت کو، دین نے معیار بنایا سہولت کو۔ اب میں بات کرنے لگا تھا سورج کی کہ ہماری نمازوں کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی وہی نقطہ ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، 2-4 لوگ ہی ہوتے ہیں نا، کتنے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی فلکیات کے کتنے ماہرین ہوں گے، سینکڑوں بھی نہیں ہوں گے، ایسی ہے نا جی۔ اب وہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں گڑبڑ کرنا جی زوال ہو گیا، اس زوال کو میں چیک کر سکتا ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈنڈا گاڑیں، ایک دن سورج آئے گا اس کا دائرہ ہندیہ بنائے، وہ ایک طریقہ کار ہے، دائرہ میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، دائرہ ہندیہ بنائے، ایک دن وہ ڈنڈے کا جو سایہ نکلے گا شام کو سایہ ادھر سے نکلے گا، دونوں کے اوپر نشان لگا کر ایک کوس بنائے اور اس طرح اس سے کوس سے نشان لگائے، اس کا ایک سیدھا خط آ جائے گا دائرے کا، یہ آپ کا آ جائے گا خط استوا۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوگا آپ اس ڈنڈے کو دیکھتے رہیں جو آپ نے گاڑا ہوا ہے، مثلا اس طرح آپ نے ایسے گاڑا ہوا ہے، دیکھتے رہے، جیسے ہی اس کا سایہ اس لائن کے اوپر آئے گا پتہ چل جائے گا کہ اس وقت سورج استوا پر ہے، عین استوا پر کھڑا ہے، اور جیسے ہلکا سا سایہ ادھر ہوگا زوال ہو گیا، زور کا وقت ہو گیا۔ تو سورج کے نمازوں کے اوقات میں بھی
سائنسدان یا کیلنڈر چھاپنے والے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، ہر بندہ اس کو پکڑ سکتا ہے۔ تو ہاں اسی طرح اور چاند کا معیار ہمارے مہینے اسلامی مہینے جو چاند کے ساتھ ہے، اس لیے کہ لوگوں کی سہولت اس میں ہے۔ چاند ایک اللہ میاں کی گھڑی ہے اللہ میاں گھوڑی ہے جو ہر بندہ دیکھ۔ ہاں، اور یہ اچھا کہ آپ نے ایک نقطہ یاد کروا دیا، اس سے مجھے یاد آ گیا کہ اللہ رب العزت نے چاند کے ساتھ رویت کو کیوں معیار بنایا نا؟ ہاں جی، لا تصوموا حتی تروہ، کہ روزے نہیں رکھنے جب تک تم اس کو دیکھ نہ لو۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سورج پھرتا رہے اپنے مدار میں، چاند پھرتا رہے اپنے مدار میں، یہ ہم ان چاند سورج ستاروں کے ہم پرستش کرنے والے نہیں ہیں، ہم ان کے پجاری نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے فقط علامات ہیں بس۔ اللہ خیر صلی اللہ، یہ بالکل ایسی ہے جیسے وہ میں نے آج بیان میں بھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ابتدائی اسلام کے اندر قبلہ بنایا نمازوں کے لیے بیت المقدس کو یا بیت المقدس کو، جیسے بھی پڑھیں 16 یا 17 مہینے کے بعد، مولانا غور کرنے کی بات، 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا بیت اللہ شریف کو۔ تو اصل میں اور حکمتوں کے ساتھ یہ بھی حکمت ہے کہ اصل ہے میرا حکم، اصل ہے میرا حکم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ نہیں بنایا ہم نے اس قبلوں کو جس پر آپ تھے، لیکن لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیت المقدس ہو یا بیت اللہ، اس کے در و دیوار کے ہم پجاری نہیں ہیں، یہ فقط امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا ادھر نماز پڑھو تو ادھر پڑھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا چاند دیکھ لو تو روزے رکھ لینا، چاند نہ دیکھو تو روزے نہ رکھنا، بلکہ اس کی گنتی پوری کرنا 3، اس لیے کہ چاند ہوتا ہی 29 کا یا 30 کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔